بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حوالے سے دو سوالوں کے مجھے جواب دینے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ والدین کی جو فرما برداری کا حکم ہے وہ کس حد تک ہے، یعنی کس دائرے میں والدین کی فرما برداری کی جائے گی، اور کہاں جب والدین اور بچوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو کس حد تک بچے والدین کے حکم سے کے خلاف جا سکتے ہیں، حکم سے انحراف کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا بنیادی سوال بن جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس بات کا اہتمام کرنا کہ والد صاحب یہ کہا کہ بیٹے یہ مجھے پانی دے دو، مجھے چائے پینی ہے، چائے میرے لیے بنوا دو یا بنا دو، تو اس طرح کی چیزوں کو پورا کرنے میں تو عام طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی انتظامی مسئلہ ہو تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ لیکن اگر یہاں ہم اپنے اوپر سختی بھی کر کے پورا کر دیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہاں اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، بچہ تھکا ہوا ہے یا اس کا طبیعت آمادہ نہیں ہے کہنا ماننے کی، تو میں یہ اس کو تجویز کروں گا کہ والدین کی فرما برداری میں اپنی طبیعت پر تھوڑا سا جبر کر کے بھی اس طرح کی تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں گریز کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح کے کسی کام میں والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری مشکل ہو رہی ہو، ممکن نہ ہو تو پھر عذر معذرت اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، اور ان کو راضی کرنے کے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوش رہے، ان کے دل میں ناراضی اور شکایت پیدا نہ ہو۔ تو یہ تو اس دائرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن میں ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مشکل ہے یا طبیعت کی آمادگی نہیں ہے، تو وہاں تو ہمیں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کو ناراض کیے بغیر اور ان کو یہ احساس دلائے بغیر کہ میں ان کا کہنا نہیں مان رہا، ہم اس کام سے اگر کوئی عذر معذرت کر لیتے ہیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ معاملات جن میں والدین اور بچوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہاں کیا کرنا چاہیے، اور کیا وہاں بھی یہ لازم ہے کہ میں اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو مجبور کر کے والدین کا کہنا مانوں؟ تو میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ حسن سلوک کا جو تقاضا ہے اس میں یہ نہیں آتا کہ میری زندگی کے فیصلے بھی میرے والدین کریں، یعنی میں ان سے متفق ہوں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو وہاں پیدا ہوگا کہ جہاں میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں، جہاں میری رائے ان سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر پروفیشن کیا اختیار کرنا ہے، مثال کے طور پر گھر کیسے بسانا ہے، مثال کے طور پر گھر میں کن چیزوں کو پرائرٹی دی جائے گی، کن چیزوں کو پرائرٹی نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ جن میں بچوں کو والدین سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اختلاف جینون ہے، اختلاف جو ہے وہ اس نقطے پر کھڑا ہے کہ میرے نزدیک یہ زیادہ موزوں بات ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا میرے لیے یہ زیادہ ٹھیک بات ہے بمقابلہ اس بات کے جو والدین کہہ رہے ہیں۔ ایک دائرہ تو وہ ہے نا کہ جس میں والدین کسی ایسے کام کو کرنے کو کہیں کہ جو کام ہی غلط ہے، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا کہیں، جھوٹ بولنے کا کہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہیں، وہاں تو بحث ہی نہیں ہے۔ وہاں تو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ کوئی حکمران ہو، والدین ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی استاد ہو، وہ کوئی ایسا کام اگر ہمیں کہے گا کہ جو خدا کی نافرمانی کا کام ہے، تو ہم براہ راست سیدھے طریقے سے کہیں گے کہ جی میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف ان چیزوں میں ہے جو تدبیر کے دائرے میں چیزیں ہیں، اور تدبیر کے دائرے میں میرا اور میرے والدین میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ میرے نزدیک زیادہ بہتر بات یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات زیادہ بہتر نہیں ہے یا نقصان دہ ہے دنیاوی اعتبار سے جو والدین تجویز کر رہے ہیں۔
یا میرا دل نہیں لگتا، میری اپنی پرائرٹی یہ ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ والدین کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کی مکلف ہے، ان کو ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ان کی زندگی کے فیصلے، ان کے بڑے فیصلے، اس کی آزادی ان کو ہونی چاہیے، اور والدین کو یہاں مشورہ دینے کی جگہ پر ہونا چاہیے، حکم دینے کی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اصرار بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کو محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے، تو وہ اصرار بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں بیٹے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال میں تمہارے لیے بہتر یہ ہے، لیکن اس میں ان کو اصرار ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو جبر نہیں بنانا چاہیے، اس طرح کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ بچہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے، میں یہ تجویز کروں گا کہ وہ قرآن مجید نے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کو جب تفصیل سے بیان کیا تو اس میں ایسی نقطے بیان کر دیے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور حتیٰ کہ اس میں ناگواری کا پہلو بھی نہیں آنا چاہیے، یعنی جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر میں ناگواری کا اظہار بھی نہ کروں۔ تو جب اس شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے تو پھر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہمیں محبت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے ان کو دکھ پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یعنی میں نقطہ یہ واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، لیکن جو زندگی کے فیصلے ہیں ان میں ہمیں اپنی رائے پر عمل کرنے پر کھڑے ہونے کا حق حاصل ہے، البتہ ہم حسن سلوک کے تقاضوں کو ملحوظ رکھیں گے، اور ایسے سلیقے اور ایسی عقل مندی سے اور ایسی تدبیر سے اپنی رائے پر قائم رہیں گے کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کے لیے کوئی ناراضی کا مقام پیدا نہ ہو، عذر معذرت کر کے سلیقے کے ساتھ ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو ان سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ اس میں بس ایک نقطہ میں ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ والدین کے ساتھ، چونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ناگواری کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے لفظ بھی نہیں بولنے چاہیے، ایسی باڈی لینگویج بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو والدین کو یہ پیغام دے کہ ان کا بیٹا جو ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہا۔ بلند آواز سے بولنا، یا ان کو برا بھلا کہنا، یا اللہ نہ توفیق دے کسی کو بھی اس بات کی ان پر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ جانا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے والدین کو بھی اور بچوں کو بھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو، والدہ کو مار رہا تھا، تو وہ تو خیر بہت ناگوار صورتحال ہے، لیکن اس سے کم تر جو ہے ناگواری کا اظہار، غصے کا اظہار، برے بھلا کہنا، سخت لفظ بولنا، ان سے بچتے ہوئے اپنی رائے پر قائم رہنے کا بچے کو حق حاصل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔